عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کتابوں پر تبصرہ کے عنوان سے نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو عموماً اسکولی سطح پر طالب علموں سے جو کتابوں پر تبصرے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تبصرہ کے معنی و مفہوم، تبصرے کی تعریف سے ہم واقفیت حاصل کریں گے۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے کتابوں پر تبصرہ۔ جی، تو آئیے تبصرہ معنی و مفہوم سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ جی، فہرست اللغت کے مطابق تبصرے کے معنی تصریح، تفصیل اور توضیح کے ہیں۔ اردو لغت .info میں تبصرے کے معنی لفظاً کسی کو کوئی چیز دکھانا، مجازاً کسی بات کے متعلق اظہار رائے، بصیرت کا اظہار ہے۔ اردو لغت .info پر تہذیب الاخلاق کا اقتباس دیا گیا ہے۔ تبصرے کے معنی عیب و ثواب دکھانے کے ہماری زبان میں ہو سکتے ہیں۔ مزید معنی کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے دینا دراصل تبصرہ کہلاتا ہے۔ تبصرہ ریویو سے مراد کسی تخلیق، تالیف یا فن پارے وغیرہ پر ایسی رائے کا اظہار ہے جس میں مذکورہ چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا فنی بنیادوں پر جائزہ لیا گیا ہے۔ تبصرہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور مطبوعہ صورتوں میں بھی۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں تبصرے کی تعریف کچھ یوں متعین کی گئی ہے: تبصرہ کسی کتاب یا کسی فن پارے پر مطبوع جائزے کا نام ہے۔ یہ ایسا مطبوع مواد ہوتا ہے جس میں تازہ ترین واقعات، نئی کتابوں اور دوسرے فنون کی نئی تخلیقات، واقعات وغیرہ پر مضامین شائع کی جاتے ہیں اور اس کی اشاعت وقفے سے ہوتی ہے۔ ویبسٹر ڈکشنری میں تبصرے کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: تبصرہ کسی مطبوعہ مواد، ڈرامائی پیشکش، نمائش یا کسی واقعہ موضوع کے تجزیاتی و تنقیدی جائزے کا نام ہے جو کہ عام طور پر کسی اخبار یا رسالے میں طبع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہاں تبصرے کے معنی بتائے گئے ہیں کہ دراصل تبصرے کے معنی ہیں لفظاً کسی کو کوئی چیز دکھانا۔ عموماً تبصرے سے متعلق ایک رائے دی جاتی ہے کہ اس کے تبصرے کے معنی عیب و ثواب کے دکھانے کے ہماری زبان میں ہو سکتے ہیں۔ تو آئے دن اخبارات اور رسائل میں نئی شائع ہونے والی کتابوں پر مبصر حضرات تبصرہ کرتے ہیں تاکہ کتاب کا تعارف بھی ہو جائے اور کتاب کے محاسن و معایب سے قاری کو واقف کروایا جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور تبصرے کی تعریف سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تبصرہ نگاری کی تعریف۔ جی دیکھیے، تبصرہ نگاری کی تعریف۔ محمد اسلم ڈوگر نے تبصرہ اور تبصرہ نگاری کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: تبصرہ لکھنے والا تبصرہ نویس یا تبصرہ نگار کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں ان کو تبصرہ نگار یا تبصرہ نویس یا مبصر کہا جاتا ہے، جبکہ اس کام کو تبصرہ نویسی کہا جاتا ہے۔ تبصرہ مختصر بھی ہوتا ہے اور مفصل بھی۔ اخبارات میں تبصرہ عموماً مختصر ہوتا ہے، جبکہ جرائد میں کتابوں وغیرہ پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ اخبارات میں تبصرے کا بنیادی مقصد قارئین کو مذکورہ چیز کے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ مزید برآں اخبار چونکہ عام قارئین کے لیے ہوتا ہے، مفصل تبصرہ پڑھنے سے احتراز کرتے ہیں۔ مزید برآں مختلف موضوعات کی کتب پر چونکہ ایک ہی
تبصرہ نگار تبصرہ لکھتا ہے، اس لیے وہ تفصیل میں جائے بغیر قارئین کو ضروری معلومات فراہم کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ بعض اوقات ادبی ایڈیشنوں میں کسی فن پارے پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے اور اس کے محاسن اور عیوب کو سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاہم صحافتی تبصرہ نگاری اور علمی تنقید میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ یہ تھی تبصرے کی تعریف۔ تبصرہ لکھنا بھی ایک فن ہے۔ یہ فن بھی محنت چاہتا ہے، اس لیے کہ بغیر کتاب کے مطالعے کے تبصرہ معیاری نہیں کہلاتا۔ حالانکہ اکثر تبصرہ نگار مصنف کی شخصیت اور کتاب کی فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں، جس سے کتاب میں شامل مواد کی وضاحت مناسب طور پر نہیں ہو پاتی۔ تبصرہ قاری کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ تحقیق میں مواد کی فراہمی کے سلسلے میں بھی تبصرہ نگاری کے ذریعے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تعریف تبصرہ نگاری کی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور تبصرے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، تبصرے کی اہمیت۔ تبصرے کا فن اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تبصرہ نگاری کا فن ایک بہت مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ مبصر کو کسی بھی کتاب پر تبصرے سے قبل اس کتاب کا مکمل مطالعہ کر لینا چاہیے اور تبصرہ کرتے وقت پوری احتیاط اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ مبصر کا مقصد صرف کتاب کا تعارف کروانا ہی نہ ہو، بلکہ وہ کتاب کی خوبیوں اور خامیوں کے طرف اشارہ بھی کرتے رہے اور کتاب کی اہمیت بھی اس کے پیش نظر رہے۔ تبصرہ نگاری میں مبصر تحقیق و تنقید کو بروئے کار لائے اور پورے انصاف کے ساتھ تبصرہ کرے۔ تو یہ تبصرے کی اہمیت تھی۔ تو تبصرے کو کیا ہے، اس کی خوبیوں بھی کتاب کی شامل ہونی چاہیے اس میں، اور خامیوں پر بھی تبصرے میں نگاہ ہونی چاہیے۔ جی، تبصرے کی تعریف کے بعد آئیے تبصرے کا طریقہ کار اسکولی سطح پر دیکھتے ہیں۔ جی، طالب علموں سے چھوٹی چھوٹی کہانیوں پر مشتمل کتابوں پر مختصر تبصرے کروانے ہیں۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، جو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہے، ان پر جو ہے مختصر سے مختصر تبصرے طالب علموں سے، بچوں سے کروانے چاہیے، تاکہ ان کی کریٹیویٹی ان کے اندر پیدا ہو، یعنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہو۔ اور طالب علم کتابوں کے مطالعے سے مختلف موضوعات پر خود سے لکھنے، فہم حاصل کرنے اور رد عمل ظاہر کرنے کے قابل ہوں گے، اور نتیجتاً طالب علم کتاب کے مطالعے سے خود سے لکھنے کے عادی ہوں گے اور کتاب سے متعلق فہم ان کو حاصل ہوگا اور وہ اپنا رد عمل بھی ظاہر کر سکیں گے، اپنے خیالات کو راست اور واضح انداز میں بیان کریں گے۔ اسکول کی سطح سے ہی ان کے اندر تحقیقی و تنقیدی شعور پیدا ہوگا۔ نتیجتاً اگر ہم اسکولی سطح سے بچوں کو تبصرہ نگاری کی طرف مائل کریں گے اور ان سے چھوٹے چھوٹے کہانیوں پر مشتمل کتابوں کے تبصرے کرائیں گے، تو ان کی تنقیدی تحقیقی و تنقیدی جو ہے ان کے اندر شعور بیدار ہوگا اور وہ آگے چل کر مختلف کتابوں پر نہ صرف تحقیق کر سکیں گے بلکہ ان پر تنقید بھی کر سکیں گے۔ بچوں کی جانب سے کتاب پر کیا جانے والا تبصرہ 2 صفحوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے صفحے پر بنیادی معلومات کے تحت اس طرح تفصیلات فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو بچے جو تبصرہ کریں گے، ضروری نہیں ہے یہاں جو فارمیٹ دیا گیا کہ آپ اسی کو فلفل کریں، بلکہ آپ اپنے طور پر بھی اس فارمیٹ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو مبصر یعنی قاری کا نام ہونا چاہیے پہلے، اس کے بعد جماعت یعنی طالب علم کون سی جماعت میں زیر تعلیم ہے، اور اسکول کا نام یعنی کون سے اسکول سے اس کا تعلق ہے، مطالعہ کی گئی کتاب کا نام۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو ہے
اخلاقی کہانیوں کی کتاب پر جو ہے تبصرہ کر رہا ہو تو وہاں پر اخلاقی کہانی لکھنا چاہیے۔ مصنف کا نام، یعنی جو کتاب ہے جس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ کس مصنف نے شائع کی ہے، مصنف کا نام لکھیں ہوں۔ ناشر کا نام اور سن اشاعت، یعنی اس کتاب کو کس نے پبلش کیا ہے اور کس سال پبلش کیا ہے، یہ بھی اگر لکھے تو اچھا ہے، ورنہ جانے دیں۔ پہلے صفحے پر بنیادی معلومات کی فراہمی کے بعد پڑھی گئی کتاب کے موضوع پر عبارت یعنی پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ موضوع کے بعد کتاب سے متعلق طالب علم کی رائے مفصل ہونی چاہیے۔ جیسے طالب علم کتاب یعنی کہ تبصرے کے پہلے صفحے پر یہ معلومات فراہم کرے گا، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ جو موضوع ہے اس موضوع پر ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف جو ہے عبارت لکھیں، اور موضوع کے بعد جو ہے کتاب سے متعلق طالب علم کی رائے مفصل ہونی چاہیے، یعنی کتاب میں کون سی اچھی باتیں ہیں، کون سی خراب باتیں ہیں، طالب علموں کے لیے کتاب کس حد تک مفید ہے، ان باتوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ابھی تبصرے کا طریقہ کار سیکھا ہے۔ یہاں پر طالب علموں کی ایک ادنا سی کوشش کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نمونہ یعنی ماڈل کے طور پر ایک اسکول، یعنی ہمارا جو اسکول ہے تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول یعقوب پورہ 22 وہاں کے طالب علموں نے ایک مختصر سا تبصرہ نوشتہ کیا تھا۔ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر بنیادی معلومات فراہم کی ہے، جیسے کہ کتاب پر تبصرہ انہوں نے عنوان دیا ہے، اور یہاں دیکھیں ماڈل کتاب پر تبصرے کا انہوں نے جو ہے عنوان دیا ہے اور نام لکھا ہے محمد انس، محمد دانش اور محمد یاسر۔ رول نمبر ہے 22 02 اور 09۔ جماعت ہفتم کے طالب علم ہے، سیکشن اے سے ان کا تعلق ہے۔ اسکول کا نام ہے تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول 22 حیدرآباد۔ کتاب کا نام ہے، انہوں نے جن کتاب کا تبصرہ کیا ہے، کتاب کا نام ہے سونالی کا دوست۔ اس کے مصنف کا نام ہے الکا شنکر، اور مصور یعنی اس کتاب میں جن صاحب نے تصویر بنائی ہے ان کا نام ہے جگدیش جوشی۔ مترجم ہے بلجیت سنگھ مظہر، اور اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1976 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس کتاب کو چلڈرن بک ٹرسٹ ناشر ہے اس کے ترقی اردو بیورو نئی دہلی نے شائع کیا ہے۔ قیمت ہے 7 روپے۔ اس طرح سے اس کتاب کے متعلق معلومات دی ہے طالب علموں نے، اور دوسرے صفحے پر طالب علموں نے اس کتاب کی ٹائٹل کو جیراکس کر لگوایا ہے، سونالی کا دوست۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور طالب علموں کے اس تبصرے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مختصر سا تبصرہ ہے یہ، جی دیکھیں۔ طالب علموں نے تبصرہ کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ اس کتاب کا نام سونالی کا دوست ہے، جس میں سونالی اور اس کا دوست کوے کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ سونالی جو ایک ننھی بچی ہے، وہ اپنی ماں سے بسکٹ حاصل کرتی ہے اور درخت پر بیٹھے کوے کو دیکھتی ہے، اور کاکا کہتی ہے، کوا اڑ کر اس کے پاس آتا ہے اور وہ کوے کو بسکٹ کھلاتی ہے، لیکن کوا لالچی ہے، وہ اس کے بسکٹ لے کر چلا جاتا ہے اور بہت روتی ہے۔ تبھی اس کی ماں آ کر اس کو رونے کا
सबक पूछती है। बच्ची कौवे की तरफ इशारा करती है। माँ समझाती है कि कौवे ने इसका बिस्किट, माँ समझ जाती है कि कौवे ने इसका बिस्किट लिया है और वो दूसरा बिस्किट सोनाली को देती है और सोनाली कौवे को पुकारती है और वो आ जाता है। अब दोनों दोस्त हो जाते हैं। इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि दोस्ती में कुर्बानी देनी पड़ती है और बगैर दोस्त के ये दुनिया बेकार है। इस किताब में दोस्ती का सबक दिया गया है। तो चूँकि इमले की गलतियाँ भी है इस तबसरे में, बहरहाल एक तालिब इल्मों की एक छोटी सी एक कोशिश थी जिसको नमूने के तौर पर पेश किया जा रहा है। साथियों, आप भी अपने स्कूल में बच्चों को मुख्तसर सी किताबें देकर उनसे किताब पर तबसरा करवा सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।